اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ڈیری نیوز اینڈ انفارمیشن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ تلوں کے تیل کے متعلق ہے کہ تلوں کا تیل جسے عام زبان میں میٹھا تیل بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، یہ جانوروں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یا اس کی خصوصیات کیا ہیں اور کس طریقے سے دینا چاہیے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ڈیری نیوز اینڈ انفارمیشن چینل پر نئے آنے والے جو دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں تمام دوستوں کو پہلے ہی پتہ ہے، جو پرانے ہیں، کہ جو استعمال ہوئی چیزیں ہیں وہی ہم بتاتے ہیں جس کو ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو صرف بازاری ہو، دیسی نسخہ جات ہوتے ہیں جو ہم خود استعمال کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں تو پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، میں آپ کو تیل کی خصوصیات بھی بتاتا ہوں اور اینڈ پہ اس کے دینے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی خوراک جانور کو جو دینی ہے، اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ دینی کس مقدار میں ہے، فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے۔ تو تلوں کا جو تیل ہے یہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے بہت مفید ہے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ یہ گرم ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں ہم نے دینا ہے، گرمی کے موسم میں نہیں دینا، کیونکہ گرمی کے موسم میں ایک تو ہمارے علاقے میں موسم گرمی زیادہ ہوتی ہے شدت میں، اور دوسرے نمبر پہ جب یہ اوپر سے گرمی اور یہ تیل دے تو جانور ہانپنا شروع کر دیتا ہے، پرفارمنس اوپر جانے کے بجائے نیچے چلی جاتی ہے۔ جو ہمارے جانور دودھ دیتے ہیں ان کو تلوں کا تیل دیں، جو ہمارے جانور پریگننٹ نہیں ہو رہے ان کو بھی دیں، اور جو ہمارے جانور کمزور ہیں، صحیح طرح سے کھانا نہیں کھاتے اور ہڈیاں کمزور ہیں، یہ جو تیل ہے اس میں بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں، وٹامن بی، اس میں کاپر وغیرہ ہوتا ہے، اس میں اتنی زیادہ خصوصیات ہیں کہ اللہ پاک کا یہ ایک انمول تحفہ ہے ہمارے لیے، کہ ہم اگر گننا شروع کر دیں تو شاید کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گنتے۔ تو آپ جب دیں گے تو پھر اس کا رزلٹ کا آپ کو پتہ چلے گا۔ تلوں کا تیل جو جانور پریگننٹ نہیں ہوتے ان کو دیں، جو جانور کمزور ہیں ان کو دیں، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو کئی جانوروں کو سردی بھی لگ جاتی ہے۔ جو چھوٹے جانور ہیں، خاص طور پہ کٹیاں ہیں، بچڑیاں ہیں، چھوٹے جانور، ان کو بھی آپ تلوں کا تیل دیں تھوڑی مقدار میں، تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں چند احتیاطیں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم بھی اپنے فارم پر تیل استعمال کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی مقدار ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ میں نہیں دینا، اگر ہم ایک دفعہ میں دیں گے تو جو جانور کو مقدار کی ضرورت ہوگی وہ اس وقت استعمال کرے گا، اور باقی جو زیادہ مقدار میں اضافی تیل آپ کا ضائع چلا جائے گا وہ گوبر کے رستے باہر نکل جائے گا۔ جو جانور آپ کے سخت پھوس کرتے ہیں، گوبر سخت کرتے ہیں، ہلکی ہلکی قبض کی شکایت رہتی ہے، ان کو آپ دیں، انشاءاللہ ان کی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جن جانوروں کا دودھ کم ہوا ہے ان کا دودھ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور ایک یہ احتیاط آپ نے کبھی نہیں بھولنی کہ جو تیل کوئی بھی ہو، تلوں کا ہو یا کوئی بھی ہو، یا آپ نے نال کے ذریعے جانور کو ہرگز نہیں دینا۔ جب آپ نال کے ذریعے جانور کو دیں گے تو اللہ نہ کرے جانور کو اتھو لگ جاتا ہے، سانس کی نالی میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس چیز سے بچیں، اس چیز سے جانور دوبارہ بعض دفعہ ریکور بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہے۔ اب مقدار کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارے جانور پریگننٹ ہیں ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں، اور جو ہمارے جانور دودھ دے رہے ہیں، جو چھوٹی کٹڑیاں ہیں، بچڑیاں ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں ان کو ہم دیں گے 20 سے 25 گرام روزانہ، اور اگر بڑے جانور ہیں دودھ دے رہے ہیں ان کو ہم دیں گے 150 گرام روزانہ۔ اور دینے کا طریقہ اس طرح سے کہ جو جانور ہمارا دودھ دے رہا ہے، 2 ٹائم ملکنگ کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہم نے 150 گرام کو 2 پہ تقسیم کر لینا ہے، 75 گرام صبح اور 75 گرام شام کو ہم نے دینا ہے۔ ایک ہی دفعہ دیں گے تو جو اضافی تیل ہوگا وہ گوبر کے رستے نکل جائے گا، ہضم نہیں صحیح طرح سے ہوگا، اور اگر آپ 75 گرام کر کے دیں گے تو انشاءاللہ آپ واقعی کہیں گے کہ اس کا یار بہت اچھا فائدہ بھی ہوا ہے، رزلٹ بھی اچھا ہے۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں،
چھوٹی کٹنیاں بچڑی ہیں ان کو 25 گرام یا 30 گرام ہم دیں، لیکن اس طرح دینا ہے کہ جو دودھ والے جانور ہیں ان کے ونڈے کے ہم ساتھ مکس کر دینا ہم نے، وہ ونڈے میں مکس کریں گے تو انشاءاللہ وہ تیل ہضم کر لیں گے۔ اور جو ہمارے بڑے جانور ہیں ان کو بھی ونڈے کے ساتھ دیں، چھوٹے جانوروں کو ونڈا نہیں ڈالنا تو چوکر میں مکس کر کے دے دیں، ایک تو ان کی اندر چکنائی پیدا ہوگی، دوسرے نمبر پہ جو جانور آپ کے پریگننٹ نہیں ہو رہے ان کو آپ نے 100 گرام دینا ہے، وہ 100 گرام آپ روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک ہفتہ دیں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کے جانور ہیٹ میں بھی آ جائیں گے اور پریگننٹ بھی ہوں گے۔ تو آپ یہ چیز استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ڈیری نیوز اینڈ انفارمیشن چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔